وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے مبارک گھروں میں سے ایک گھر میں اللہ رب العالمین کی عبادت، جس کو توحید کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع فرمایا. جس کتاب کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے وہ عقیدے کی نہایت مایہ ناز کتاب مانی جاتی ہے، جس کو قواعد اربع کے نام سے دنیا جانتی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور جس کے 2 قاعدے ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں. تیسرا قاعدہ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں اس کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح، اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیں تیسرا قاعدہ شروع کیجئے. بسم اللہ. اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کے کا یہ فرمان ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ فیکون الدین کلہ للہ، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ فتنہ صرف باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے. اور سورج اور چاند کی اللہ تعالیٰ کے یہ خیر فرمان ہے. من آیات اللیل والنہار والشمس والقمر ما تدعو بالشمس ولا بالقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. اگر تم واقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. جی. فرشتوں کی پرستش کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَا يَعْلَمُ إِن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور یہ نہیں ہو سکتے کہ وہ انہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب دینے کا حکم کرے. انبیاء اکرام کی عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے،
قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الہین من دون اللہ. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقه إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے دو. عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو اس کو منزہ سمجھتا ہوں, مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کرتا ہوں جس سے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو اس کو اس کا علم ہوگا. تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. تمام غیبوں کا جاننے تو ہی ہے. ایک اور سارے لوگوں کی عبادت کرتی تھی. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ یخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. اور درختوں اور پتھروں کے معبود ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور ایک تیسرے منات کو اور سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن قدس عهد بكفر للمشركین سدرة يعرفون عندها وينفقون بها أسلحتهم ويقالوا لها ذات انوات فمررنا بسدرة اجعل لنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں کی طرف نکلے. ابھی ہمارے سکھ کے دور سے نکلنے کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. اس وقت مشرکوں کے ہاں یہ بیر کا درخت تھا جس کے پاس وہ پہنتے تھے اور اس پر اپنے ہتھیار تبرک کے لیے لٹکاتے رہتے تھے. اس بات کہا جاتا ہے تھا ہمارا گزر بھی ایک بیر کے درخت کے پاس سے ہوا تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی مشرکوں کی
द्वारा एक बात के अनुवाद मुकर्रर कर दी थी। ये उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, यही गुमराही के रास्ते हैं। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन लोगों ने बिल्कुल इसी तरह की बात कही है जिस तरह की बात बनी इस्राइल से कही थी। उनका कहना था, हमारे लिए भी एक मोहम्मद ऐसा करके जैसे उनके लिए मालूम है। मुकम कहा कि वाकई इन लोगों ने बड़ी गलत है। उन लोगों अपने से पहले लोगों की चल पढ़ोगे बस। ये तीसरा कायदा है जो पढ़ा गया, और निस्बतन दोनों कायदों से ये कायदा थोड़ा लंबा है। जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें 4 कायदे हैं, और 4 कायदे की वजह से इस किताब का नाम क्या है? कवायदे अरबा। अरबा माने 4 और कवायद माने कायदा की जमा कवायद। तो हम लोग इससे पहले उन चीज़ों को समझ चुके हैं। इन कायदे को जानने और उसको सीखने से पहले ये बात जानना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि इन कायदों के अंदर वो ख़ास बातें शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान की हैं कि जिन बातों को जान लेने से आदमी अक्सर अल्लाह के फ़ضل और उसके तौफ़ीक़ से शैतान के शर से, शैतान के चंगुल से महफूज रहेगा, इस कायदे को जान लेने से और इसको समझने से। क्योंकि शैतान का जाल पूरे तौर पे बिछा हुआ है। जिस तरह से शिकारी शिकार को शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए जाल बिछाता है, वैसे ही शैतान हमारा और आपका शिकार करने के लिए क्या करता है? जाल बिछाता है। और शैतान के शिकार इंसान कैसे होते हैं? शिर्क में पड़ करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इनकार करके। और शैतान ने ये वादा किया हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि तूने मुझको अपने यहाँ से निकाला है तो मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और उनके ज़रिए से मैं जहन्नम को भर दूँगा, उनके ज़रिए से मैं जहन्नम को भर दूँगा। ये वादा किसने किया हुआ है? शैतान ने, इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से किया हुआ है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अऊज़ु बिका मिनश्शैतानी व शिर्किही। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं शैतान से तेरी पनाह में आता हूँ और उसके शिर्क से। और एक रिवायत में है व शरकिही। शरक के माने लफ्ज़, शरक के माने जाल, शरक कहते हैं जाल के, यानी शैतान के फंदे से, शैतान के जाल से, शैतान की रस्सी से ऐ अल्लाह हम तेरे पनाह में आते हैं जो वो लोगों के लिए लगाता है ताकि उसके ज़रिए से लोगों को बहका करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के शिर्क में दाखिल कर दे, अल्लाह ताला के साथ शरीक करने में लोगों को क्या करे? बहका करके वो उसके जानिब ले जाए। और हम इससे पहले ये जान चुके हैं कि शिर्क एक तरह का जाल है जिसके अंदर इंसान गिरफ़्तार होता है और गिरफ़्तार हो करके अपनी तौहीद को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को, वो कीमती सरमाया जो दुनिया के अंदर उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, उसको क्या करता है? लुटा बैठता है, उसको ख़त्म कर देता है। और उसके बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें इंसान दाखिल होता है और दाखिल हो करके अपने तौहीद को और अपने ईमान को वो ख़त्म कर लेता है। जो आदमी इन कायदों को मजबूती के साथ और पूरे दिलजमई के साथ पूरी तरह से समझ करके पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ضل और उसके तौफ़ीक़ से उसके कदम फिसलने से महफूज रहेंगे और वो आदमी शैतान के चंगुल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ضل और उसके तौफ़ीक़ से महफूज रहेगा। इसीलिए हर मुसलमान आदमी को चाहिए कि वो इन अज़ीम कायदों को सीखने की कोशिश करे और इसके दर्स को आम किया जाए, लोग इस दलाइल को समझें और किताब व सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो पैगाम है शिर्क के ताल्लुक़ से, तौहीद के ताल्लुक़ से, उन पैगाम को
سمجھنے کی کوشش انسان کو چاہیے کہ وہ کرتا رہے۔ اس سے قبل کے قاعدوں میں جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، بلکہ وہ مشرکین جس کے جانب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے، اور اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین موت دینے والا، اللہ رب العالمین زندگی دینے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ پہلا قاعدہ میں یہی پڑھے تھے نا ہم لوگ کہ اس کے باوجود بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر صرف یہ اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کا چلانے والا ہے، وہ انسانوں کے درمیان اور دنیا کے اندر الٹ پھیر کرنے والا ہے، تو انسان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کافی نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی ضروری ہے، لیکن یہی صرف کافی نہیں ہے۔ یہ پہلے قاعدے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جب تک وہ اللہ رب العالمین کی عبادت دین کو اس کے لیے خالص کر کے انجام نہیں دیتا ہے، تب تک صرف اقرار کر لینے سے ربوبیت کا وہ آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ اقرار کر لے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لیکن اس کی عبادت وہ نہ کرے، عبادت میں دوسروں کو شریک کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ ایسا آدمی شرک کرنے والا ہے، ایسا آدمی مشرک ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے اکثر لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے بتایا تھا گزشتہ درس میں، کیسے اکثر لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں؟ ربوبیت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، الوہیت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہی شرک ہوا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ یؤمنو ایمان لاتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کائنات چلانے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو کسی مزار پہ، کوئی کسی درخت پہ، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی ندی کو پوجتا ہے، کوئی گائے کو پوجتا ہے، کوئی اسٹیچو بنا کر کے اس کو پوجتا ہے۔ مختلف طریقے سے لوگ جب عبادت کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اکثر لوگ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی خالص توحید میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اپنے معبود کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے قاعدے میں کیا بیان ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دوسرے قاعدے میں کیا پڑھا ہے ہم لوگوں نے؟ ہاں، جب مشرکین مکہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تم ان معبودان باطلہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں،
بلکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بزرگی حاصل ہے، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، ہم اپنی بات اللہ تک نہیں پہنچا سکتے، یہ لوگ ہماری بات اللہ تک لے جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ مشرکین کہتے تھے، اور آج کل کے زمانے کے مشرکین بھی کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں۔ مزاروں کو پوجنے والے سے اگر آپ مزاروں کی عبادت کرنے والوں سے اگر آپ کہیے کہ تم کیوں پوجتے ہو، تو کہتے ہیں ہم لوگ مزاروں کو نہیں پوجتے ہیں، ہم لوگ کبھی نہیں پوجتے ہیں مزاروں کو، بلکہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، ہم ان کو اس لیے مانگتے ہیں ان سے کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین، میری بات کو اللہ رب العالمین تک لے جا کر پہنچا دیں، میری بات کو اللہ رب العالمین تک لے جا کر کے پہنچا دیں، ہم لوگ اپنی بات اللہ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا، آج کل کے زمانے کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں، جبکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ مزار والے مالک نہیں ہیں، یہ روزی دینے والے نہیں ہیں، یہ خالق نہیں ہیں، یہ مانتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، مشرکین خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے۔ کب؟ زمانہ جاہلیت میں جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو تلبیہ پڑھتے تھے۔ کیا تلبیہ پڑھتے تھے؟ دیکھیے تلبیہ پڑھتے تھے، کہتے تھے لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، یہ اقرار کرتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد کہتے تھے الا شریکن، سوائے اس شریک کے، ہو لک، جس کو تو نے بنایا ہے، تملکہ وما ملک، تو اس شریک کا بھی مالک ہے اور جو اس شریک کے اختیار میں ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ یہی آج کل کے مشرک بھی کہا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی خود سے حاصل نہیں ہے، ان کو اللہ نے دیا ہے، یہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے وہ چیز حاصل کی ہے۔ تو بھائی آپ بھی عبادت کیجئے، آپ بھی حاصل کر لیجئے، جو ولی نے حاصل کیا ہے، جو بزرگ نے حاصل کیا ہے، تو یہ عبادت نہیں کرے گا، صرف 10 روپے کی جلیبی چڑھا کر کے چاہے گا کہ ہم اس مقام کے اوپر پہنچ جائیں، اس مقام کے اوپر فائز ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہی اس زمانے کے مشرکین کا شرک تھا، اور آج کل کے زمانے کے مشرکین کا شرک بھی یہی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزاروں سے جو مانگتے ہیں تو یہ مزار مالک نہیں ہے، جبکہ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ ان کو تم کیوں عبادت کرتے ہو، ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کے سامنے طواف کیوں کرتے ہو، مصیبت اور پریشانی میں ان کے پاس کیوں آتے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو اس لیے آتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے ہم کو کیا کریں، قریب کر دیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کی عبادت یا ان کے پاس اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری باتوں کو لے جا کر کے پہنچا دیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ اللہ سے بہت دور ہیں، ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، معصیت کے اندر، گناہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس آتے ہیں، ان سے اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ولی لوگ ہیں، مقرب لوگ ہیں، ہماری بات لے جا کر کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی یہ واسطہ ہے۔ کیا ہے؟ واسطہ ہے، اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ تو یہ بتائیے کہ انہوں نے جو واسطہ بنایا تو کیا واسطہ بنانے کی وجہ سے یہ مسلمان رہے؟ بولیے نہیں رہے۔ جب اس زمانے کے لوگ نہیں رہے تو کیا آج کل کے زمانے کے لوگ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں،
یہ تقرب اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ یہ لوگ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، پوچھتے تھے ایسی چیزوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ فائدہ دے سکتی تھی، ایسے کی عبادت کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کر دیں گے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں۔ گویا پہلے قاعدے میں اور دوسرے قاعدے میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ کفار و مشرکین، یعنی پہلے قاعدے میں یہ بات تھی، خلاصہ پہلے قاعدے کا یہ تھا کہ کفار و مشرکین اللہ کی ربوبیت کے، بولیے، کا اقرار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا مشرکین کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے۔ یہ پہلے قاعدے میں ذکر ہوا۔ تو جب ربوبیت کا اقرار کرتے تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے لات، عزا، منات، 360 بت خانہ کعبہ میں اور دوسری جگہ کیوں رکھا تھا؟ بولیے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، پھر بتوں کو کیوں رکھتے تھے؟ ہاں، کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، یہ واسطہ ہیں، یہ کہتے تھے نا۔ تو 2 نمبر قاعدہ آیا۔ پہلا قاعدہ سمجھ جانے کے بعد دوسرا سوال آیا، دوسرا جواب کیا ہوا؟ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 قاعدہ ہو گیا۔ پہلے قاعدے میں یہ بات بیان کی گئی، دوسرے قاعدے میں یہ بات بیان کی گئی۔ اب تیسرا قاعدہ کیوں لایا اور کس لیے ذکر کیا، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دونوں قاعدے کا جو خلاصہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ اب پھر دیکھیے تیسرے قاعدے کے اندر کیا ہے۔ یعنی پہلے قاعدے میں یہ بات بیان کی گئی کہ کفار اپنے بتوں کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت نہ تو پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی سے منع کر سکتے ہیں، نہ کسی کو گرا سکتے ہیں، نہ کسی کو بلند کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ لیکن ان کا یہ اقرار کرنا ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کو خالص طور پر انجام دینے والے وہ نہیں تھے۔ جب عبادت کا معاملہ آتا تھا تو لات کو، عزا کو، منات کو اور دوسرے بتوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ شریک ٹھہرا لیتے تھے۔ دوسری بات، جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ بھائی تم اللہ کے علاوہ اللہ کو جب خالق، رازق، مالک مانتے ہو تو اللہ کے علاوہ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ جو نہ مالک ہے، جو نہ پیدا کر سکتا ہے، جو نہ روزی دے سکتا ہے، پھر کیوں پوجتے ہو ان کو؟ ان کے سامنے کیوں چڑھاوا چڑھاتے ہو؟ ان کے سامنے طواف کیوں کرتے ہو؟ وہاں اعتکاف کیوں کرتے ہو؟ ان کے قبر کے مجاور بن کے کیوں بیٹھے ہو؟ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں، یہاں دعا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے ہم کو قریب کر دیں گے، سفارشی ہیں ہماری سفارشی ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ یا یہ عمل کرنے والے لوگ جو اس زمانے میں موجود تھے وہ کیا ہوئے؟ بولیے، زور سے بولیے، مشرک ہوئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں لڑی، یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہیں، یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ چلو یہ لوگ چونکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اس لیے ان کو مومن مان لیتے ہیں، ایسا نہیں کیا۔ اور یہ توجیہ، یعنی یہ جو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں، ان کا یہ کہنا بھی ان کو مشرک ہونے سے بچا نہیں سکا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کا یہ قول کہ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو معبود مانتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے ہم کو قریب کرنے والے ہیں، یہ کہنا بھی ان کو مشرک ہونے سے نہیں بچا سکا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی اور کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں سے قتال کیجئے تاکہ شرک پورے طور پر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور دین اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو جائے، مکمل ہو جائے اللہ رب العالمین کے، شرک کا پورے طور پہ خاتمہ ہو جائے۔ یعنی پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ جب ہم سمجھ گئے تو پھر یہ تیسرا قاعدہ آیا، اور بہت اہم قاعدہ ہے، اور ان دونوں قاعدوں سے اس کا بہت تعلق ہے۔ وہ ایک سوال کا جواب ہے۔ کیا ہے سوال کا جواب؟ کہا کہ وہ مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر کے ان کے اوپر رد کیا ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، وہ مشرکین، کیا وہ مشرکین خاص تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا پتھروں کی عبادت کرتے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین کی وہ تردید صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا پتھروں کی عبادت کرتے تھے، یا وہ آیتیں سب کو شامل ہیں، چاہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت کی جاتی ہو، چاہے اس کی کوئی بھی صفت ہو؟ یہ سوال ہے۔ یعنی کچھ لوگ آج کے بھی مشرکین جب ان کو قرآن کی دلیل پڑھ کے سنائیے گا تو کہتے ہیں کہ یہ آیت تو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بت کی عبادت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو ولی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سب جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ بتوں کی عبادت کرنے کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ مشرکین کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اسی شبہ کو ختم کرنے کے لیے یہ تیسرا قاعدہ بنایا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے کیا وہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، درخت کی عبادت نہیں کرتے تھے، پتھر کی عبادت نہیں کرتے تھے، یا اسی طریقے سے اولیاء کی، صالحین کی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، قبروں کو پوجتے تھے یا نہیں پوجتے تھے؟ تیسرے قاعدے کے اندر اسی شبہ کا ازالہ کیا جائے گا اور اسی سوال کا جواب واضح طور پر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر یا اس سلسلے میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا، غیر اللہ سے امید لگانا، غیر اللہ سے طلب کرنا، غیر اللہ سے اپنی حاجت اور ضروریات کو پیش کرنا، جب کوئی آدمی کرتا ہے اور اس کے سامنے یہ آیات جب پیش کیے جاتے ہیں جس کے اندر تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک سے ڈرایا ہے، اور جو باطل عقیدے کے اوپر وہ لوگ قائم ہیں اس سے جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو درخت کی عبادت کرتے ہیں، جو پتھر کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم لوگ نہ تو پتھر کی عبادت کرتے ہیں نہ درخت کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس زمانے کے مشرک کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو صالحین کے پاس جاتے ہیں، اور یہ اولیاء کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں۔ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ درخت کی،
پتھر کی اور اس طرح کی چیزوں کی عبادت نہیں کرتے. یہ کون کہتا ہے؟ آج کل کے مشرکین کہتے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے اس تیسرے قاعدے کو قائم کیا. کہا قیامت میں جب یہ لوگ آئیں گے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو درخت کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بتوں کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اولیاء کی، بزرگوں کی بھی عبادت کرنے والے ہوں گے. اب آئیے شیخ الاسلام کے جملے کے اوپر غور کیجیے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں ظاہر ہوئے جو عبادت کرنے میں مختلف تھے. لوگ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا وہاں عبادت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. کیا مطلب ہے مختلف قسم کے لوگ عبادت کرنے والے پائے جاتے تھے؟ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں کی عبادتیں کسی خاص معبود کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ کچھ لوگ پتھر کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت ان کے ساتھ خاص تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی عبادت وہ لوگ کیا کرتے تھے. وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ منہم من یعبد الملائکہ، انہی مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ لوگ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کی بیٹی بنا کر کے اس کو پوجتے تھے، دیوی سمجھ کر کے کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں بھی جو لوگ یہ تعویذ گنڈا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے تعویذ کو کھول کر کے دیکھیے گا آپ تو لکھتے ہیں یا جبریل علیہ السلام، یا اسرافیل علیہ السلام، یا میکائیل علیہ السلام. یہ کہنا کیا ہے؟ شرک ہے. یہ فرشتوں کی عبادت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یا اسرافیل علیہ السلام بچائیے، یا جبریل علیہ السلام بچائیے. پناہ طلب کرتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے میں بھی جو فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور کچھ لوگ انبیاء کی بھی عبادت کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے کیا کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس کو اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیا. اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صالحین کی بھی عبادت کرتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت مریم کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، لیکن وہ نیک خاتون تھی، نیک اور صالحہ خاتون تھی، صالحین تھی، صلحاء میں سے تھی. یہ لوگ اس کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ثالث ثلاثہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تین ہے. ایک نعوذ باللہ من ذالک کہتے تھے ایک اللہ تعالیٰ خود، ایک بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لیتے ہیں، اور ایک ماں حضرت مریم علیہ السلام کو مراد لیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ اولیاء کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اسی طرح سے لات جو بت تھا مشرکین کا، وہ لات کیا تھا؟ ایک نیک آدمی تھے. لات نام کے ایک نیک آدمی تھے جو حاجیوں کے لیے ستو گھول کر کے، حاجی جو لوگ آتے تھے ان کو کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، کھلاتے تھے، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر کے. جب وہ انتقال کر گئے، مر گئے، ان لوگوں نے پتھر کے سامنے ان کی قبر بنا لی، اور کچھ لوگ انتقال کے بعد ان کے قبر پر جا کر ان کی عبادت کرنے لگے. دھیرے 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 جب قبر کا نشان مٹ گیا تو اسی پتھر کو معبود سمجھ کر کے اس کی عبادت
کرنے لگے، اس سے جا کر کے چمٹ کر کے لگ گئے۔ تو یہ اصل میں تھا کیا؟ نیک آدمی تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ آیتیں مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی ہیں اور مکہ والے اللہ کے علاوہ درختوں کو، شجر کو، حجر کو، پتھر کو اس کا اسٹیچو بنا کر کے، گڑی بنا کر کے عبادت کرتے تھے، ہم لوگ کہاں اسٹیچو بنا رہے ہیں، ہم لوگ کہاں گڑی بنا رہے ہیں؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس زمانے میں وہ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، صالحین کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح سے پتھر کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یعنی ان کی عبادت کسی کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ مختلف قسم کے لوگ موجود تھے اور مختلف طریقے سے وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کی تفصیل یہاں پہ بیان کی ہے۔ کہا منہم من یعبد الملائکہ، کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، منہم من یعبد الانبیاء والصالحین، کچھ لوگ انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، منہم من یعبد الاشجار، کچھ درختوں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین کو جب کسی کو اولاد نہیں ہوتا تھا تو کوئی ایک درخت کو خاص کر لیتے تھے یہ لوگ، اس درخت کے پاس جا کر کے وہ عورت طواف کرتی تھی اور کہتی تھی یا فہل الفہول، اے اولاد دینے والے مجھ کو اولاد دے دے سال گزرنے سے پہلے۔ یہ جا کر کے وہاں پہ کیا کرتا تھا اور کیا کرتی تھیں عورتیں؟ یہ پکار لگاتی تھیں، صدا لگاتی تھی، آواز لگاتی تھی درختوں کے سامنے، اور پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اسی طرح سے سورج کی بھی عبادت کرتے تھے اور چاند کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں بھیجے گئے تھے وہ مشرک قوم تھی، اور ان کا شرک کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور مختلف چیزوں کی عبادت وہ کیا کرتے تھے۔ کوئی فرشتے کو پوچھتا تھا، کوئی کسی چیز کو پوچھتا تھا، کوئی کسی چیز کو پوچھتا تھا۔ تو یہ سوال اس جواب میں آیا ہے کہ جب وہ لوگ مختلف تھے عبادت میں، تو آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی عبادت کر رہا ہے تو قرآن مجید کی یہ آیتیں اس کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہیں، کوئی الگ سے آیت لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ پہلے قاعدے کی ابتدا ہم لوگ سمجھ چکے، اب اس کے بعد قاعدے کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ قبل اس کے آپ حضرات